جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل عمران خان صاحب نے مذاکرات کی دعوت دی ہے اور اس سے پہلے جو کچھ 9 مئی کو ہوا اس سے پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے۔ مس کیلکولیشن عمران خان صاحب کی کہاں پہ ہوئی ہے؟ عمران خان صاحب نے مذاکرات کو معطل یا ختم کیوں کیا تھا؟ یہ ایک تھوڑی انفارمیشن اور کچھ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارا جو انالیسز ہے اس کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 9 مئی تھا یہ کس طرح سے لگتا ایسے ہے، یا ایک اب تو خیر بہت سارے وزراء بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ اور بھی جو انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پلان تھا، اور ہم نے بھی کچھ دن پہلے تک یہی بات کی تھی۔ اس کی کڑیاں اگر ملائیں تو ایک پلانڈ ایونٹ تھا، مگر کیا عمران خان صاحب سے مس کیلکولیشن ہوئی، ان کو مس انفارمیشن دی گئی، یا پھر جو ان کا پلان تھا وہ کہیں پہ چوک گیا کہ 9 مئی کو کون سی پکچر تھی جو کہ ان کے سامنے تھی، اور انہوں نے پھر جو 10 مئی کو جو سٹیٹمنٹ دے دیا تھا کورٹ کے سامنے، کورٹ میں جو انٹرویوز دیے تھے آرمی چیف کے خلاف، یہ سب کیا تھا؟ تو میں کچھ اسیسمنٹ ہے جس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گی، آپ فیصلہ خود کر لیجئے گا ایونٹس کے حساب سے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، پی ٹی آئی میں جہانگیر ترین صاحب سے کون کون رابطے میں ہے، یہ سن کے آپ کو بڑی حیرت ہوگی۔ کچھ اس بارے میں بھی اطلاعات ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ سب سے پہلے ناظرین، عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کو درمیان میں لا کے کامیاب ہوئے تھے حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ طے کی جائے، اور ایک پریشر تھا جو کہ ایک پولیٹیکل پریشر تھا، وہ عمران خان صاحب نے کریٹ کر دیا تھا، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کر چکے تھے، ان کو کافی زیادہ اس پہ کامیابی مل رہی تھی جس دوران یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب کہ وہ چاہ رہے تھے، پھر حکومت پہلے حکومت کہہ رہی تھی، پھر جب وہ نہیں مانے، پھر عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، پھر حکومت نہیں مانی، پھر چیف جسٹس صاحب کے ذریعے سے، آپ کو یاد ہوگا نا، یہ سارا آپ کو یاد کرانا ضروری ہے کہ کیا کیا ایونٹس تھے جن کی بنیاد کے اوپر جو تھا وہ یہ بات چیت فائنلی ہوئی، جس میں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب، علی ظفر صاحب اور فواد چودھری صاحب جو تھے وہ اس کمیٹی کا میٹنگ کا حصہ تھے، کمیٹی کا حصہ تھے۔ دوسری جانب سے نوید قمر صاحب تھے، اس میں خواجہ سعد رفیق تھے، ایاز صادق صاحب تھے، ایم کے ایم سے امین الحق صاحب تھے، یہ لوگ تھے، یا امین الحق صاحب تھے یا میں تھوڑا غلط کر رہی ہوں، ایک اور صاحب مجھے ان کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ تھے جو کہ بات چیت یہ ساری کر رہے تھے، اور اس میں باقی لوگ بھی تھے، تمام ان کے جتنے اتحادی تھے ان کے لوگ اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ مذاکرات کا جو ماحول بنا ہوا تھا، اس میں اگر آپ کو یاد ہو، میرے ہاتھ میں بلکہ ہمارے ایک دوست نے اس میں کافی ریسرچ کی، انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے، دکھایا بھی، بتایا بھی، اس کو میں نے مارک کیا۔ یہ الجزیرہ کی 3 مئی کی سٹوری ہے۔ الجزیرہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ عمران خان's پی ٹی آئی اگری آن سائملٹینیس پولز، یعنی جو سائملٹینیس پولز کا مطلب یہ ایک ہی وقت میں انتخابات کے انعقاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ اور جو عمران خان ہیں وہ مان گئے ہیں۔ اسی خبر کے اندر جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قریشی صاحب نے یہ آفر کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ فار این امینڈمنٹ ان لاء، کہ لاء میں امینڈمنٹ کی جائے گی، جو کہ مینڈیٹ الیکشنز کے ان 90 دنوں کے اندر جو کروانے سے متعلق ترمیم ہے اس میں اس کو بدلا جائے گا یا ترمیم کی جائے گی اس قانون میں، اور پھر یہ لیجسلیٹو اسمبلی سے پاس کر کے اور اس کو جو ہے وہ ان ایکشن لایا جائے گا یا ایکٹیو کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے یہ وہ شق تھی، ترمیم کرنے کی آفر تھی جس کے ذریعے سے پی ٹی آئی واپس ہاؤس میں آتی، پارلیمنٹ کا حصہ بنتی، اور علی ظفر صاحب نے اس بات کے اوپر تصدیق بھی کی کہ ان کی کس طرح کیا جو بھی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت تھی وہ اس لیول پہ آ گئی تھی کہ دوبارہ سے بات چیت کر کے تو آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنتے، واپس آتے، یا ایک ڈیزائر جو تھی وہ یہاں پہ موجود تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ صرف 3 دن کے بعد 6 مئی کو یہ آتا ہے، خبر آتی ہے پی ٹی آئی شٹنگ ڈورز آن ٹاکس، اور یہ اس کا حصہ ہے، ٹیکس ایوری ون بائی سرپرائز۔ یہ ٹریبیون کی بھی سٹوری ہے، باقی جگہوں کی بھی سٹوری ہے کہ یہ میرے سامنے میں نے اس کو مارک کیا ہوا ہے کہ یہ
صرف 3 دن کے بعد یعنی کہ 6 مئی کو جو ہے وہ یہ خبر آ گئی ہے، یعنی کہ یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، جو آپ کے جو مذاکرات تھے وہ ختم ہو گئے، اور یہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد ختم ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 14 مئی سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کریں تو پھر میں بات کرتا ہوں، جبکہ اس بات کے اوپر ایگری کر گئے تھے، اور یہ الجزیرہ کی سٹوری ہے، آج بھی پڑھی ہوگی 3 مئی 2023 کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹ کرتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور پھر وہ امینڈمنٹ کے ذریعے سے جو 90 دن کے انتخابات کی ہے اس کو کمفرٹیبل کرتے ہیں اور پھر آگے طے کر لیتے ہیں تاریخ، اور اس طرح سے وہ پارلیمنٹ میں واپس بھی آ جاتے، سب کچھ ہوتا۔ یہ کافی ایڈوانس ہو گئی تھی یہ بات چیت، جب یہ جو ہے ایک ہی دن انتخابات کروانے کے لیے پورے ملک میں، اور میری اطلاع تھی اور ہے، اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ 30 جولائی کو گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ بجٹ پاس ہو اور اس کے بعد 30 جولائی کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور پھر انتخابات میں جایا جائے۔ 6 مئی کو یہ سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ انتخابات 14 مئی سے پہلے جو ہے اسمبلیاں توڑ دی جائیں، تو پھر وہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ 2 چیزیں ہوں گی، یا تو عمران خان صاحب الیکشن نہیں چاہتے لیکن وہ الیکشن چاہتے تھے، یا پھر عمران خان صاحب کو کوئی ایسی ایشورنس تھی کہ آپ جو ہے وہ اور پھر انہوں نے سڑکوں کی بات کی کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں اور پھر آپ دیکھیے گا یہ تو سب جو ہے نا یہ معاملات ہی سارے ادھر ادھر ہو جائیں گے اور آپ کو الیکشن مل جائے گا اور یہ سارا کچھ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے سیکنڈ جو آپشن تھا مذاکرات کے علاوہ والا، اس کو آپٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے، ہم لڑائی لڑیں گے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے، لانگ مارچ کریں گے۔ ایک اور لانگ مارچ کا جو ہے وہ انہوں نے اندیا دے دیا، بلکہ اعلان بھی کر دیا کہ ہم یہ کر دیں گے تاکہ یہ انتخابات سے جو ہے وہ نکلا جائے۔ 9 مئی کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اریسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اگلے دن وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، اور کورٹ میں پیش ہو کے، اور یہ 9 مئی کو جب وہ اریسٹ ہوتے ہیں اور شام کو پورے پاکستان میں آگ لگ چکی ہوتی ہے، اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کو بھی وہ اس میں بھی انٹر ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر چکے ہوتے ہیں، جتنی بھی انسٹالیشنز تھیں یا باقی چیزیں تھیں وہ سب کی سب ان کو جلا گھرا چکے ہوتے ہیں، جو ابھی تک رپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور پھر 10 مئی کو وہ کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، اور 10 مئی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا تو ایک ہی ہدف ہے اور ایک ہی شخص ہے جو کہ سب کے پیچھے ہے لوگوں کی گرفتاریوں کے اور اس پوری سچویشن کے، اس کا نام ہے آرمی چیف سید عاصم منیر۔ یہ جو سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب کا تھا نا، اس نے بہت سے لوگوں کو شاکڈ کر دیا، مطلب اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ یقین ہو گیا 9 مئی کے واقعات سے، اور ان کو کافی کوئی یقیناً ان کے پاس اپڈیٹ ہوگی، یا یقیناً ان کے پاس وہ پلان ہوگا جس کے مطابق، یا ایسا کوئی سورس ہوگا، کیونکہ ابھی پتہ چل رہا ہے کہ ٹیلی فون پہ ان کی بات مسلسل ہوتی رہی ہے لوگوں سے، اس کا ڈیٹا بھی شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ سامنے آ جائے گا، اور وہ ایک پولیس کانسٹیبل کے ذریعے سے ان کی بات ہوئی ہے، اور پھر وہ کال لیک بھی آ گئی تھی جس میں مسرت چیمہ صاحبہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر نہیں سپریم کورٹ جائیں، اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کیسے بلایا اور پھر کیسے ریسکیو کیا، وہ ساری کہانی جو ہے وہ اب منظر عام پر جو ہے وہ آ چکی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو تھے ان کو یہ ایشورنس ہو گئی 9 مئی کے واقعات کے بعد، چونکہ وہ اپڈیٹڈ تھے اور وہ رابطے میں تھے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے ود ان دا رینکس اور ود ان دا آرمی، کہ شاید وہ اس یقین پہ پہنچ گئے تھے کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے کہ وہ اگر کل جو ہے وہ بات کریں گے اور وہ آرمی چیف کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو اندر سے کوئی جو ایک بغاوت ہے وہ آبویس ہو جائے گی یا وہ سامنے آ جائے گی۔ یہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ذہن میں ایک خاکہ سا جو ہے وہ میرا یہ بنتا ہے، یہ اسیسمنٹ ہے جس کے اوپر میں یہ بات کر رہی ہوں، اور اس کو میں ریفر کر رہی ہوں آپ کو واقعات کے ساتھ، یعنی کہ ان کی جو ایک ایبلٹی ہے عمران خان صاحب کی سچویشن کو تھی یا پہلے کہ وہ سمجھنے کی، اور وہ ساری اس کو اگر آپ دیکھیں اور ان واقعات کو دیکھیں اور گھراؤ جلاؤ کو دیکھیں اور اگلے دن ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، اور ان کا ٹارگٹ آبویسلی بین لفظوں میں جنرل عاصم منیر کو بنانا، یہ سب کا سب جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیسفل طریقے سے الیکشنز میں نہیں جانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ڈسٹربنس ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اب جو چیزیں سامنے آئیں گی تو یہ سارے معاملات
بھی سامنے آئیں گے کہ عمران خان صاحب کے ذہن میں کیا تھا اور وہ کیوں یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے تھے اور وہ کیوں یہ سارا کچھ جو ہے وہ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے. لیکن کل انہوں نے جو مذاکرات کی دعوت دی تو یہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے کہ وہ تیر ہے جو کہ وہ آزمانے کے بعد دوبارہ اس تیر کو جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. ان کا ٹارگٹ آڈینس اس وقت جو ہے وہ ویسٹ ہے. ویسٹ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ تو مذاکرات کے لیے تھے. اور یہ جو ان کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہے ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایویڈنسز موجود ہیں بہت ساری چیزوں کی جس کو کہ وہ جو ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو بھی بات تھی یا جو بھی ایک ان کے ذہن میں خاکہ تھا اس کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ٹریس کر لیا گیا ہے یا ٹریس ہو چکا, جس کے بعد جو ہے وہ اب انہوں نے مذاکرات کی بات کی ہے, NRO کی بات کی ہے. اب وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی تصویریں بھی ڈال رہے ہیں, وہ شمالی علاقہ جات کی سیر کا بھی ان کا دل کر رہا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ انوائرمنٹ بنانے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں اب مذاکرات چاہتے ہیں جب ان کی پارٹی ہی نہیں ہے. مطلب انہوں نے اس سے زیادہ بے بسی کیا ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میں کس کو بتاؤں, میں مذاکرات کے لیے رابطے کرتا ہوں, کوئی رابطے میں نہیں ہے, مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, کوئی فون نہیں اٹھاتا, یا جو یعنی کہ ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. اس سے زیادہ المیہ کیا ہوگا. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ طاقت کے اس مرحلے کے اوپر ہیں جہاں پہ کوئی ان کو ہلا نہیں سکتا, کوئی ان کو جو ہے وہ کوئی ان کو کمزور نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی ذات کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے بہرحال, اور یہ جب پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ گر کے سنبھلتے ہیں اور سنبھل کے وہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر رہتے ہیں. مگر انفارچونیٹلی جس طرح سے ان کی جماعت ریت کی دیوار کی طرح ختم ہوئی ہے, گری ہے, یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا ایک سبق ہے جو کہ سیکھنے کے لیے ہے. اینی ویز اس کو دوبارہ سے اس کے اوپر میں اگر لے کے آؤں کہ اب ان کی پارٹی کا کیا حال ہے. ان کی پارٹی میں جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت زیادہ تر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ایسے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے بڑے ووکل, ان کے سپوکس پرسن, یا یعنی ترجمان, ناٹ دا سپوکس پرسن, عہدے کی بات نہیں کری, ان کے ترجمان ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کے ترجمان ہیں. اور وہ PTI کے پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ بھی لوگ رابطے میں ہیں, لیکن سب سے زیادہ جو لوگ اس وقت رابطے میں ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں. یہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو فون جو اتنے عرصے سے بند رہا, وہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اب وہ ایسے بج رہا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا, اور ہر طرف سے جو ہے وہ ان کو ان کی جماعت کے, یعنی ان کی ہی جماعت تھی ظاہر تحریک انصاف, وہ سیکرٹری جنرل بھی تھے, وہ ایک بڑے اہم عہدے پہ تھے, ان کا جہاز بھی استعمال ہوا, ریسورسز بھی استعمال ہوئے, سب کچھ استعمال ہوا. تو اب ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگ انہی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور شاہ محمود قریش صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اندر ہی ہیں, کوئی پریس کانفرنس ان کی ہم نے نہیں دیکھی ابھی تک, ہو سکتا ہے ہو جائے. اس کے علاوہ بھی پریس کانفرنسز ایکسپیکٹڈ ہیں. آج بھی علی زیدی صاحب جو کہتے تھے ماتھے پہ گولی مار دو, اور ہماری اطلاع یہ کہ وہ کچھ طے کر کے باہر آئے تھے جس دن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دینا تھا, لیکن وہ پھر اپنی سٹیٹمنٹ سے جو ہے وہ پیچھے مڑ گئے تھے. شاید کوئی ایسی گارنٹی ضرور ہوگی کہ جس کے بلبوتے پہ انہوں نے اور باقی لوگوں نے کوئی تھوڑا سا دم دکھایا. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے آج فائنلی اناؤنس کر دیا کہ وہ بھی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. عمران اسماعیل صاحب جو کہ کہا کرتے تھے, آپ کو یاد ہوگا وہ گانا نیکسٹ اسٹاپ پٹیالہ, اور وہ سارا ریڈیکیول کرنا, گانے گانا, پارٹی کو ایک پتہ نہیں ایک سیاسی جماعت کو کیا بنا دیا گیا, ایک مذاق بنا دیا گیا. اور اس میں جو خالقین تھے یا خالق تھے جنہوں نے اس پورے سیٹ اپ, اس نظام کو, اس تبدیلی پروجیکٹ کو لانچ کیا, شاید وہ ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے پولیٹیکل پروسیس کو, یا پولیٹیکل لوگوں کو, پولیٹیکل سسٹم کو, کیونکہ چور ڈاکو کا تو پہلے ہی سے نیریٹو بنا ہوا تھا, انہوں نے بنایا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس طرح سے بھی ریڈیکیول کرنا چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جن کو کوئی سٹیج پہ جو ہے وہ کردار نہ دے, ان کو انہوں نے فیسز بنا دیا, ان کو عہدے دے دیے, اور باقی پتہ نہیں کیا کیا کچھ دے دیا. تو یہ اب وہ جو عمران اسماعیل صاحب ہیں, وہ یا جتنے بھی لوگ ہیں, اب وہ دیکھیے ان کی وفاداریاں, علی زیدی صاحب اور یہ سب لوگ
کہاں ہیں ان کی وفاداریاں؟ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا المیہ جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور اس کا نقصان سیاست کو ہوگا، گو کہ اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، پاور پالیٹکس سے تعلق تھا، پاور سے تعلق تھا، پاور کوریڈور سے تعلق تھا، لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ سیاست کو ہوگا۔ اینی ویز یہ اب تک جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جماعت اب ٹوٹ کے تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر رہی ہے، یا یوں کہیے کہ دیکھ کے جو چاول کے جو دانے ہیں اب ان کے طور پہ جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے، اور مختلف لوگ جو ہیں وہ اب یہاں وہاں جو ہیں وہ اب بکھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ پریشر، بالکل یہ ضروری درست بات ہے کہ پریشر بھی ہوگا، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، لیکن پریشر جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لوگ ہی برداشت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ ڈرائنگ روموں میں پیدا ہوتے ہیں، جنہوں نے جو نظریاتی نہیں ہوتے ہیں، جو نیچے سے ورکر کے طور پہ اوپر نہیں ابھرتے ہیں، وہ پھر جلدی جو ہے وہ اپنے آپ کو، آپ ان کو دیکھیں گے وہ اس جیلوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے نظریے پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو پریشر تو ہر دور میں سیاسی کارکنوں پہ رہا ہے، لیکن جس طرح سے یہ یہاں پہ معاملات ہوئے ہیں وہ پہلی بار دیکھنے کو ملے۔ آج جلدی اب سپریم کورٹ کا بھی میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ آج وہ کمیشن جو کہ تھا، چیف جسٹس صاحب نے کل اپنے آپ کو ہی ریلیف دے دیا تھا، وہ کمیشن جو کہ جس نے ان کی ساس کو بلانا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا، معطل کر دیا، اور باقی ان کا آج اس کمیشن کی مگر ایک اس کا اجلاس ہوا، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت لمبی بات بھی کی۔ انہوں نے ان کے دل دکھا ہوا تھا، ظاہر ہے کل جیسے چیف جسٹس صاحب کا بڑا دکھا ہوا تھا آج ان کا بھی تھا، لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ کمیشن کا جو نوٹس ہے وہ ان کے تک نہیں پہنچا، اس لیے ہم نے آج اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے۔ تمام مشینری انہوں نے واپس کی، سب کچھ کیا۔ کاش کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے یہ ہو پاتی، کیونکہ اگر آپ پہ الزامات ہیں یا کسی پہ بھی الزامات ہیں تو ظاہر ہے ان کو اگر وہ چھلنی میں سے نکل جائیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن آج جو سماعت تھی اس پہ پھر اس کو ہولڈ پہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم پاسداری کرتے ہیں قوانین کی اور آئین کی، اور چیف جسٹس صاحب نے کل کہا تھا، لہٰذا ہم اس کی کارروائی کو جو ہے وہ معطل کرتے ہیں یا روک دیتے ہیں اگلے حکم آنے تک۔ ابھی اس کا حکم جو ہے وہ 3 کو، شاید 31 کو یا کچھ اس طرح کی ڈیٹ ہے جس کے اوپر یہ ہونا ہے، تو اس وقت تک انہوں نے روکا ہے۔ مشینری ساری انہوں نے واپس کر دی، جو آلات منگوائے گئے تھے آڈیو کے لیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے ہم پتہ لگاتے کہ ہم اس قابل ہو جاتے کہ یہ کون ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں کہ اگر یہ انویسٹیگیشن میں آتا اور یہ کمیشن کام کرتا تو یقینی طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے اندر یہ ایبلٹی موجود ہے کہ وہ پاورفل جو طاقتور ترین لوگ ہیں ان سے بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں، تو ضرور یہ پتہ چلتا اگر کوئی طاقتور ادارہ اس کے اندر ملوث ہوتا تو وہ ضرور اس کو بھی بتاتے۔ لیکن بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ابھی ٹلی نہیں ہیں، یہ صرف رکی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ستمبر تک اور کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نے کے بعد۔